سزا بھی آ گئی بشرا بی بی کو 17 سال کے لیے، عمران خان صاحب کو بھی 17 سال۔ سب سے پہلے کیا رد عمل ہے آپ کا آج کا جو فیصلہ آیا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہد بھائی، بنیادی طور پہ سزا کوئی ایز اے سرپرائز تو نہیں آئی، یہ تو ایک ایسی سزا تھی جو کافی عرصے سے ہولڈ کی ہوئی تھی، اور پہلے ایکسپیکٹڈ تھا کہ نومبر سے پہلے آ جائے گی، پھر دیکھا گیا کہ ڈیٹوں کی رد و بدل ہوتی رہی، عدالت دور سے ہی ایک دن پہلے ہی بتا دیتی تھی کہ عدالت نہیں بیٹھے گی، اور آج یہ سنا کہ بیسیکلی اس چیز کی انڈورسمنٹ دی گئی ہے کہ عمران خان اور سسٹم کے درمیان کوئی مفاہمت کا رستہ باقی نہیں ہے۔ تو اب تحریک انصاف کو بھی یہ چیز واضح ہے، جس طرح سے سزائیں مینیج کی گئی ہیں، ایک ایسا کیس جس کا مطلب مختلف پورشنز میں توڑا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے اس چیز پہ نااہل کرتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے ریفرنس پہ، پھر وہی اسی کی آف شوٹ پہلے نیب میں چلتی ہے تو ایک واچ کو پکڑ کے سزا سنائی جاتی ہے، اب ایک جیولری سیٹ کو پکڑ کے سنائی جاتی ہے، اور مطلب دیکھا جائے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں توشہ خانہ تو استعمال ہوتا رہا، جو عمران خان سے پہلے حکمرانوں نے جس طرح سے اس کو مس یوز کیا، اس کے رولز کو وائلیٹ کیا، ان کے ریفرنسز پینڈنگ ہیں، ان کے ریفرنسز کو کسی نے نہیں چھوڑا، حالانکہ نیب سے ریفرنس وہ بعد میں ٹرانسفر ہو کے ایف آئی اے کو چلے گئے، مگر ایف آئی اے نے آج تک جرت نہیں کی کہ عدالت میں چلان داخل کرے، مگر عمران خان کے کیس میں بڑی ہی عجلت دکھائی گئی، دوسرے دن ہی ریفرنس آ گیا اور اب ہم سزا کی سٹیج پہ پہنچے کھڑے ہیں۔ اچھا نہیں صاحب، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ فیصلے اس طرح کے، تو یہ آپ سب لوگوں نے مل کے ریڈ لیٹ کیا ہے چیزوں کو کہ اب ڈائیلاگ تک کی گنجائش نہیں بچی، ڈسکشن تک کی بات نہیں ہو رہی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اسیسمنٹس جو ہیں وہ اب غلط ثابت ہو رہی ہیں، یا ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ کہاں کیا کیا۔ جی پلیز۔ پارٹی میں جی ایک سوچ ہے جو سمجھتی ہے کہ شاید بات چیت ہو سکتی ہے، اور اسی کے تناظر میں دیکھیں آج ایک جو گرینڈ کانفرنس تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے رکھی، 2 دن کی کانفرنس ہے، اس میں کیا تھا کہ بنیادی طور پہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ نیشنل لیول پہ اوپن کرنا چاہ رہے تھے، اور تمام طبقات کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اصل پوزیشن میں لے جایا جائے، یہاں سول رائٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مادی ترقی وہ میٹر کرے گی چاہے وہ جس طرح مرضی سے آ جائے، تو اس نظریے پہ جب لوگ چل رہے ہوں تو میں نہیں سمجھتا، میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف ایکسپیکٹ بھی کرے، کچھ ایک طبقات کے ذہن میں بھی ہو کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے رستہ کھول لیں گے، تو وہ مجھے اب نہیں نظر آتا۔ نہیں صاحب، جب ڈسکشن کے لیے تو سب سے پہلے ماحول بنتا ہے، بیانات کا سلسلہ بند ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے 3 فروری سے آپ 24 سے ڈسکشن اگر دیکھیں تو عدت کیس کے جب فیصلے آئے 2 فروری 3 فروری اس سے آنورڈ بیانات کا سلسلہ نہیں رکا، ٹویٹر مسلسل چلتا رہا، تو کوئی ماحول شاید تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس کے ماحول بنانے کا فقدان رہا۔ اچھا دیکھیں، ماحول تو ظاہری بات ہے، دیکھیں ایک بندہ جب جیل میں ہو اس نے اپنے ایشو کسی میڈیم کے ذریعے تو پہنچانے ہیں نا، ٹویٹر ایک واحد میڈیم عمران خان کے پاس بچا ہے، عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کا آج تک ٹرائل تو بہت سارے لیڈران کے ہوتے رہے، مگر وہ تمام لیڈران پابند سلاسل ہونے کے باوجود عدالت کا رخ کرتے تھے، عدالت میں آتے تھے، وہاں ان کی میڈیا سے بھی گفتگو ہوتی جاتی تھی، پارٹی کارکنان بھی دیکھ لیتے تھے، اور بہت ایک براڈر لیول کا انٹریکشن ہوتا تھا۔ عمران خان کی صورت میں عمران خان کو بالکل ایک آئسولیشن میں رکھا گیا، اور ٹرائل بھی نیڈ بیسس پہ چلایا گیا، تو جب اس طرح کا ماحول ہو تو عمران خان کے پاس کیا میڈیم رہ جاتا ہے؟ ایک ٹویٹر رہ گیا، وہاں سے عمران خان کے پیغامات باہر جاتے رہے، ٹھیک ہے، ان پیغامات میں لفظوں کا استعمال میں سختی ضرور ہوگی، مگر آپ موازنہ کریں جو عمران خان نے سختی رکھی، اگر اس کا لب و لباب دیکھ لیا جائے تو کیا وہ ماحول نہیں ہے جس کی طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان نے کیا غلط اشارہ دیا کہ اس ملک کے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے؟ عمران خان نے اپنی ذاتی کیسز کے حوالے سے جو بات چیت کی وہ ساری چیزیں نظر آئی۔ اچھا دوسرا نہیں صاحب، جیسے کہ آپ ابھی بتا بھی رہے تھے کہ توشہ خانہ کا باقی لوگوں نے اور باقی قیادت نے، جو ماضی کے لوگ تھے ان میں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، وہ سارا آپ بتا رہے تھے بیسیکلی، تو جس پیڈسٹل پہ عمران خان صاحب کا تھا ویژن اور جس طرح وہ آئے تھے، تو وہاں تو انہیں توشہ خانہ ٹچ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بات پارٹی کے اندر بھی موجود ہے، پارٹی کے سینئر لوگ ریکارڈ پہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گھڑی کرنی کیا تھی، ایون نعیم بخاری صاحب کی اگر آپ گفتگو سنیں، بڑے سینئر برین ہیں لاء کے، آپ کو پتہ ہے، اور بڑا سینئر نام پاکستان کا، ان تک نے کہا کہ ان کو تو ٹچ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ رائے تو پارٹی کے اندر تک موجود تھی، تو باقی اب کیا دیکھ رہے ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
اچھا بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، یہ رائے ہونا بھی ضروری ہے. اگر کسی نے یہ رائے رکھی ہوئی ہے تو دیکھیں عمران خان نے مدینہ کی ریاست بات کی ہے. اگر مدینہ کی ریاست ہے تو مدینہ کی ریاست میں سوال بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر پہ سوال ہو سکتا ہے کہ کپڑے کا آپ کا قد بڑا ہے تو آپ کا جوڑا تو بن ہی نہیں سکتا، تو آپ نے کس طرح سے پورا کیا، تو ہو جانا چاہیے، بالکل سوال ہونا چاہیے. مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ایک چیز ہے جب اس کو ریگولرائز کر لیا، جب اس کو پیسے دے کے ایک تحفہ لیا گیا ہے، کیا توشہ خانہ کے رولز وہ الاؤ نہیں کرتے تھے؟ تو اگر آپ جو بات کریں وہ مورلی ٹھیک ہے، ایک ایتھیکل فرنٹ پہ تو ایک بات ہو سکتی ہے، مگر اس میں کوئی کرمنالٹی کا ایلیمنٹ نہیں آتا. گورنمنٹ آف دا ڈے کیا کر رہی ہے کہ اسے کرمنل مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، وہ اپنی پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. ہاں وہ بات کل کو بالکل ایک الیکشن میں بات ہو سکتی ہے جس طرح کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں. دوسرا نیازی صاحب، جو آپ جیسی شخصیات ہیں تحریک انصاف میں، جو بڑے دھیمے لب و لہجے کے شخصیات ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں اور سسٹم کے اندر رہ کر سیاست کرنے پہ یقین بھی رکھتے ہیں، تو آپ لوگ آج کل پھر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کسی ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں یا ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیے اور جو حالات ہیں انہی کے تابع سب کچھ کر دیا، یا کیا آج کل؟ یا آپ کے الائنس میں کون سے تحریک انصاف کے مزید لوگ ہیں جو آپ کے ہم خیال سمجھے جاتے ہیں، وہ مل کے کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری کوششیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو تحریک انصاف سے جن کے اندر سے بڑی ریزسٹنس جنہیں ملتی ہے، فواد چودھری ہوں، محمود مولوی صاحب ہوں، اسماعیل صاحب ہوں، تو وہ تو لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے، یا اپنے طور پر بتاتے رہتے ہیں جی کہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بڑے تگ و دو کر رہے ہیں کہ انہیں باہر ہونا چاہیے، انہیں پارٹی سنبھالنی چاہیے. تو آپ کا بیسیکلی کیا ہے ان سارے مدوں کو لے کر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا یہ جو اب بات ہے نا، یہ دو تین ڈیفرنٹ لیولز پہ ہے. ایک تو آپ نے فواد چودھری صاحب وغیرہ کا نام لیا، دیکھیں انہوں نے جو ایک چیز سٹارٹ کی ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی ایسا ابھی عمران خان کی بیکنگ نہیں ہے، مگر کل ایک لیٹر 5 جو ہمارے اسیران ہیں کوٹ لکھپت کے، ان کے لیٹر میں سے اس چیز کی جو ہے نا آپ کو ایک ملتی ہے سپورٹ، کہ وہ بھی ڈائیلاگ کی دوبارہ سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے جولائی میں ایک لیٹر لکھا تھا، آج پھر سے وہ دوبارہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. سیکنڈ پارٹی کا ایک اور فرنٹ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہو یا جدھر جڑا ہو، وہ مزاحمت کی. یہ لیٹر کل جاری ہوا ہے، لیکن لیٹر کے اوپر تو کوئی تاریخ نہیں میرا خیال لکھی ان کے اپنے وکیل کے تھرو، مگر ہے کل کا، کیونکہ کل میں تھی ایک ہیئرنگ، اس میں کل آیا ہے، یہ باہر آیا ہے. آج بھی میرے خیال سے ایک اور بھی سزا کا تھا، آج کا میں نے اپڈیٹ نہیں لی تھی، مگر کل کی سزا جب سنائی گئی ہے تو اس وقت کا یہ لیٹر ہے. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ جتنے بھی 5 لوگ ہیں جو لاہور میں ہیں اسیران تحریک انصاف کے، سینئر لوگ بھی، یاسمین بی بی سمیت، وہ سارے بھی کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ کریں، ڈائیلاگ کریں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا مینڈیٹ دے رہے ہیں، وہ اپنا وزن بھی ڈال رہے ہیں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کی طرف ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جب آپ کو فلی اختیارات دیے ہیں تو آپ کو بڑھ چڑھ کے اس چیز پہ کرنا چاہیے، اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. نیازی صاحب، یہ محمود خان اچکزئی بڑے رسپیکٹڈ ہیں، بڑا نام ہے پاکستان کا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی گورنمنٹ نے نہیں وہ کیا جو تحریک انصاف چاہتی تھی. پھر تحریک انصاف کے 84 ہیں ممبران، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو عمران خان کے ویژن کو لے کر چلتا اور وہاں اپوزیشن کی کرسی سنبھال سکتا. تو محمود خان صاحب کو آج آپ آگے کر رہے ہیں، بعد میں انہی پہ تنقید بعد میں شروع ہو جائے گی، تو اور پھر کیا مینڈیٹ ہے ان کے پاس ایگزیکٹلی؟ محمود خان کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، اس وقت دیکھیں مینڈیٹ ایسا، دیکھیں جب پورے اختیارات پوری پارٹی عمران خان نے ایک شخص کے پیچھے لا کے کھڑے کر دی، تو اس سے بڑا اور کیا مینڈیٹ ہو سکتا ہے؟ کہ پارٹی کا ٹھیک ہے ایک آپ رخ کہہ رہے ہیں کہ شاید اپنے لوگوں پہ مسٹرسٹ کیا، میں اس کو اور طرح سے کنسٹرو کرتا ہوں کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو محفوظ کیا ہے. کہ دیکھیں عمر ایوب صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ اوپنلی بولتے رہے، جارحانہ بولے، کیا حشر ہوا؟ ٹھیک ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہونے کے باوجود ایک فرضی سزا میں گھر بھیج دیا جہاں فیصل آباد ان کا تعلق نہیں تھا دور دور تک. پھر اس حد تک نشانہ بنایا کہ ہری پور کی جیتی ہوئی سیٹ تک ان کے گھر میں نہیں جانے دی. تو اس طرح کے ماحول میں عمران خان صاحب نے ایک بیلنس فیصلہ کیا کہ میں اپنے لوگوں پہ اتنا بوجھ ڈالوں جتنا وہ اٹھا سکیں، تو اس میں ایک ریزنیبل چوائس کی. اب محمود خان صاحب کے اینڈ پہ ہے کہ وہ ان کا جو ذاتی جو میں سمجھتا ہوں ذہن ہے کہ وہ ابھی عمران خان سے ایک ملاقات کرنا چاہتے ہیں.
ہیں. ملاقات ہو اور انہیں اپنی کلیئرٹی ہو کہ میرے اختیارات کس حد تک ہے. اگر میں ڈائیلاگ کی طرف جاؤں, اگر ڈائیلاگ ہوتے ہیں تو کس حد تک میں کر سکتا ہوں, کس حد تک میں کسی چیز پہ بات کر سکتا ہوں, وہ تبھی انہیں کلیئرٹی ملے گی. اس سے پہلے شاید وہ موو نہ کریں. مگر جو آج ٹیمپریچر نظر آ رہا ہے جو کانفرنس کا, تو اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈائیلاگ والے فیز کی طرف بات جائے گی. اچھا, بیسیکلی میں سمجھنا یہ نیازی صاحب آپ سے چاہ رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور بھی اپنی نجی محفلوں میں بتاتے رہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کو لے کر بہت ساری انڈرسٹینڈنگز موجود تھیں, اور اس میں سب سے بڑی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ زباں بندی رہے گی, لیکن وہ نہ ہو سکا. اس کے بعد بھی اب نورین بی بی غالباً جس دن خان صاحب سے ملی ہیں, اس میں بھی یہی تھا. گورنمنٹ کے جتنے منسٹرز ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خاص ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, کہا گیا تھا کہ پولیٹیکل بات نہ کریں, اور وہاں تو پھر ٹویٹ ایسے خطرناک آ گئے کہ ڈائریکٹلی اداروں کا نام لے کر اور اداروں کے حوالے سے ٹویٹ آ گئے. تو یہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی تحریک انصاف کے اندر سے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے وزراء ٹھیک بات کر رہے ہیں, وہ ملاقاتیں انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہیں, تو پھر اگر انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہے تو پھر ان کی بات آدھی کیوں مانی جاتی ہے, پوری بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ اچھا دیکھیں, جس ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں نا جو آخری ہوئی ہیں, وہ عظمیٰ باجی کی ملاقات ہوئی تھی. اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے رول پلے کیا تھا, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس بیرسٹر گوہر اور سارے ہمارے ممبر پارلیمنٹس جو موجود تھے وہ گئے. انہوں نے اس میں آگے جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب, ان ساروں نے رول پلے کیا. اب دیکھیں, انڈرسٹینڈنگ تو اس حد تک تھی کہ ملاقات کرائی جائے, ملاقات خان صاحب کا بیسک رائٹ ہے. اب دیکھیں ہم کس طرح سے کسی کے پولیٹیکل رائٹس کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو فیصلہ عمران خان کا ہے نا کہ کن چیز پہ, کن ایشوز پہ بات کرنی ہے. اگر زبان بندی ہی کرنی ہے تو پھر تو سیاست چھوڑ دیتے ہیں. پھر تو وہ صورتحال ہوگی کہ ہم جو ہے نا بغیر وہ معاہدہ 10 سال کا سائن کیے ادھر جو ہے نا چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ 8 فروری کا مینڈیٹ بھی قربان کر چکی ہے, خالی اسی وجہ سے کہ اس نے لچک نہیں لی. حالانکہ لچک لیتی تو شاید ایک آدھے صوبے اور میں آ جاتی, مگر ہے کہ نہیں وہ معاملات بنے, کیونکہ عمران خان اپنی پالیسی میں کنسسٹنٹ ہے. اور عمران خان کی آج بھی جو انسٹرکشن بیرسٹر سلمان صفدر کے تھرو آئی ہیں وہ اپنی پالیسی وائز کنسسٹنٹ رہیں گے. تو میں نہیں سمجھتا باہر میں کوئی بیٹھا شخص اس چیز پہ تو بات کر سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو خاموش کرا لے گا یا عمران خان کے میسیجز کو ٹون ڈاؤن کرا لے گا.